السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 15 ہے، سورۃ الکہف ہے، اور رکوع نمبر 14، آیت نمبر 17 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحسبہم، اور آپ حساب لگائیں گے ان کا، یعنی آپ حساب لگائیں گے ان کا کہ آپ سمجھیں گے ان کو ایقاظاً، جاگ رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غار کے اندر سوئے ہوئے ہیں، جن کو ہم نے سلا دیا ہے، آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ وہم، حالانکہ وہ رقودٌ، سوئے ہوئے ہیں۔ غار والے جو تھے، توحید والے نوجوان، وہ غار کے اندر جو ہے آپ خیال کریں گے، تحسب، وہ خیال کریں گے، حساب لگائیں گے، اندازہ لگائیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ وہم رقودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ونقلب، اور ہم بدلتے رہتے ہیں، ہم ان کو، ذات الیمین، طرف دائیں کی، و ذات الشمال، اور طرف بائیں کی۔ ہم سوئے ہوں کی کروٹ جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ وہ نیند میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کبھی وہ دائیں کروٹ آ جاتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ آ جاتے ہیں، اس لیے ہم ان کے پہلو جو ہے بدلتے رہتے ہیں۔ وَقَلْبُهُمْ، اور کتا ان کا، باسطٌ، پھیلانے والا ہے، ذراعیہ، دونوں بازو اپنے۔ کتا جو ہے ان کا دونوں بازو پھیلا کر غار کے منہ پر جو ہے، بالوسید، غار کے منہ پر۔ وسید کے معنی غار کا منہ۔ تو ان کا کتا جو ہے وہ دونوں بازو اگلے جو ہیں وہ پھیلا کر غار کے منہ پر سویا ہوا ہے۔ لو، اگر اطلعت، آپ جھانک لیں، علیہم، اوپر ان کے، لولیت، البتہ آپ پھر جائیں گے، منہم، ان کی طرف سے، فراراً، بھاگتے ہوئے۔ فرمایا کہ اگر آپ ان کو جھانکیں، دیکھیں غار کو، تو ہم نے وہاں پر اتنا خوف، اتنا ڈر جو ہے پھیلا رکھا ہے کہ آپ جو ہے دور سے ہی دیکھ کر ان کو جو ہے پیچھے مڑ کر دوڑنا شروع کر دیں گے۔ اتنا ہم نے خوف برپا رکھا ہے تاکہ کوئی شخص جو ہے ان کے پاس نہ جا سکے، غار کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ لو اطلعت، اگر آپ جھانک لیں، علیہم، اوپر ان کے، لولیت، البتہ آپ پھر جائیں گے، منہم، ان کی طرف سے، فراراً، بھاگتے ہوئے۔ ولملیت، البتہ آپ بھر دیے جائیں گے، منہم، ان کی طرف سے، رعبا، خوف میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوف اور ڈر جو ہے آپ کے لیے پیدا کیا ہوا ہے اس نے، اور آپ ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ ولملیت، البتہ آپ ضرور بھر دیے جائیں گے۔ مالا کے معنی بھرنا، ملء الارض، زمین بھر کر، یہ دوسرے مقام پہ آتا ہے یہ۔ لو اطلعت، البتہ آپ جھانکیں گے، علیہم، ان پر، اوپر ان کے، لولیت، لو اطلعت، اگر آپ جھانکیں گے، علیہم، اوپر ان کے، لو اطلعت، البتہ وہ آپ پھریں گے، منہم، ان کی طرف سے، فراراً، بھاگتے ہوئے۔ ولملیت، البتہ آپ بھر دیے جائیں گے، منہم، ان سے، رعبا، خوف، ڈر۔ آپ اگر ان کو دیکھیں تو آپ پر خوف اور ڈر طاری ہو جائے گا، اور آپ جو ہے ان سے مڑ کر، منہ پھیر کر بھاگنا شروع کر دیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، بَعَثْنَاهُمْ، اٹھایا ہم نے ان کو، لِيَتَسَاءَلُونَ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم، درمیان ان کے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو نیند سے جگایا تاکہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں کہ بھئی کتنا عرصہ ہم سوئے رہے ہیں۔ قالا، کہا، قائل، ایک کہنے والے نے، منہم، ان میں سے، کم، کتنا عرصہ، لبثتم، تم رہے ہو، یعنی سوئے رہے ہو۔
قالو انہوں نے کہا لبثنا رہے ہیں ہم یومن ایک دن او بعض یومن یا بعض حصہ ایک دن کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو 309 سال سوئے ہوئے تھے، جب وہ اٹھے انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کتنی دیر سوئے رہے ہو، ایک دوسرے سے پوچھا تو ایک نے کہا بس دن کا کچھ حصہ، دن یا دن کا کچھ حصہ جو ہے ہم سوئے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا ربکم رب تمہارا عالم سب سے زیادہ جاننے والا ہے بما ساتھ اس بات کے لبثتم جو وہ رہے ہو تم، جتنا عرصہ تم سوئے رہے ہو تمہارا رب جو ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ ایک نے یہ جواب دیا فبعثوا پس تم بھیجو احدا کسی ایک کم اپنے کو بے ورق کم ساتھ نقدی اپنی کے، ورق کے معنی چاندی بھی ہوتا ہے، ورق کے معنی کاغذ کرنسی، بے ورق کم ساتھ اپنے نوٹوں کے، اس وقت بھی نوٹ چلتے تھے کاغذ کے۔ فبعثوا پس بھیجو تم احدکم ایک اپنے کو بے ورقکم ساتھ اپنے ورقوں کے یعنی نقدی کے، حاضہ اس کے الی المدینہ طرف خاص شہر کی۔ جب اٹھے تو بھوک محسوس کی تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا بھئی اب ایک بندے کو شہر بھیجو اپنی بستی میں، اور وہ جا کر وہاں سے جو ہے ہمارے لیے کھانا لے کر آئے دکان سے۔ فَلْيَنْظُرْ پس چاہیے کہ وہ دیکھے، جو کھانا دے کر دینے جائے شہر میں اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے ایہا کون ہے ان میں سے، یعنی دکان والوں میں سے، کھانے والوں میں سے، ہوٹلوں میں سے، ہوٹلوں والوں میں سے کون ہے از کا سب سے پاکیزہ طعاماً کھانے کے اعتبار سے۔ انہوں نے کہا کہ جس کو بھی بھیجو اس کو یہ کہنا کہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ وہ جو ہے دیکھے کہ بستی میں سب سے پاکیزہ کھانا بنانے والا جو ہے کون سا ہوٹل ہے یا دکاندار ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ پس چاہیے کہ وہ آئے تمہارے پاس برزق ساتھ رزق کے، کھانے پینے کی چیزوں کے، من ہو اس ہوٹل سے، اس دکان سے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ اور وہ چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے، لطف و کرم، نرمی، مہربانی، شفقت، یہ اردو میں لفظ استعمال لطیف، اللہ لطیف، اللہ بڑا مہربان ہے، اور لطیف کا دوسرا معنی باریک دیکھنے والا۔ تو وَلْيَتَلَطَّفْ اور چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے، کسی دکاندار کے ساتھ جھگڑا نہ کرے۔ سارا گاؤں جو ہے، سارا شہر جو ہے ہمارے خلاف ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جھگڑے میں جو ہے ہمیں جو ہمارا جو ہے ہماری قوم کو، انتظامیہ کو پتہ چل جائے اور وہ ہمیں گرفتار کر کے لے جائیں اور ہمیں سزا دیں۔ اس لیے اس کو نرمی سے پیش آنا چاہیے دکانداروں کے ساتھ۔ وَلَا يُشْعِرْنَ اور نہ وہ خبر دے، شعور کے معنی جاننا، نہ جنوائے ان کو یعنی نہ بتائے ان کو، نہ خبر دے ان کو، بکم ساتھ تمہارے، احدن کسی کو بھی۔ ایک تو جو ہے کہ سب سے پہلے ایسا ہوٹل تلاش کرے کھانے کے لیے جو بالکل پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، گندہ نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ کھانا لانے والا شخص جو ہے وہ وہاں نرمی اختیار کرے، کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ولا یشعرن اور نہ شعور دینا، بکم ساتھ اپنے، یعنی نہ خبر دینا، بکم ساتھ اپنے، احدن کسی کو بھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ ہم فلاں غار میں سو رہے، لیٹے ہوئے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں۔ انہم بے شک وہ لوگ، ان یظہروا اگر وہ غالب آ گئے، علیکم اوپر تمہارے، یرجمو وہ پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے تم کو۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ جو جائے گا نرمی اختیار کرے اور کسی کو بتائے نہ کہ ہم غار میں رہ رہے ہیں، اور اگر ان کو پتہ چل گیا تو
اگر وہ ان یظہروا اگر وہ غالب آ گئے علیکم اوپر تمہارے، یرجموا وہ رجم کر دیں گے، پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے تم کو، او یعیدوا یا وہ لوٹا لیں گے تم کو فی ملتہم بیچ اپنے دین کے۔ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم وہ نوجوان ہیں جو قوم سے علیحدہ ہوئے تھے اور غار میں جا کر چھپ گئے تھے، تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے، یا تو پتھر مار کر ہمیں ہلاک کر دیں گے، یا پھر ہمیں جو ہے وہ اپنے دین میں واپس لے جائیں گے۔ یعیدو اعادہ کرنا، واپس کرنا، یا وہ واپس لے جائیں گے تم کو فی ملتہم بھی دین اپنے کے۔ ولن اور ہرگز نہیں تفلحوا تم کامیاب ہو سکو گے، نجات پا سکو گے، اذن اس وقت ابدا کبھی بھی۔ اگر اپنی ہم جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ان کے ہم قابو چڑھ گئے، اگر انہوں نے ہمیں پکڑ لیا، تو وہ تو جو ہے ہمیں پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے، یا دوبارہ اپنے دین میں شامل کریں گے، پھیر دیں گے، لوٹا دیں گے، اور پھر لن تفلحوا ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے، نجات پاؤ گے، اذن اس وقت ابدا کبھی بھی۔ پھر تمہارا اس قوم کے ظلم و ستم سے کبھی جو ہے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ یا اگر تم نے مذہب ان کا استعمال اپنا قبول کر لیا، تو پھر جو ہے اس مذہب میں جو ہے کبھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ اپنے دین پر ہی چلائیں گے۔ وَكَذَلِكَ اللہ فرماتے ہیں اور اسی طرح آثرنا خبر دی ہم نے ان کو، آثرنا جنوایا ہم نے، یعنی علم دیا ہم نے، یعنی جو ہے خبر دی ہم نے علیہم اوپر ان کے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے غار والوں کو جگا کر غار سے، اور کھانا لے جانے والا شخص جو ہے اس کی وجہ سے ہم نے ان کو آثرنا، ہم نے ان کو بات سمجھائی، بات بتائی، علیہم اوپر ان کے۔ تو آثرنا کی معنی ہم نے بات بتائی، یا بات جو ہے کھول کر بتائی، علیہم اوپر ان کے۔ کون سی بات؟ مرنے کے متعلق اور دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق۔ تو ہوا یہ کہ جو بندہ گیا تھا پیسے لے کر، کرنسی لے کر جو گیا بازار میں، تو اس نے ایک ہوٹل سے جو ہے کھانا خریدا، اور 309 سال پہلے کے جو تھے نوٹ، جب ان نوٹوں میں سے اس نے وہ دکاندار کو وہ نوٹ پکڑایا یا پکڑائے، تو وہ حیران رہ گیا، کہتا بھئی یہ کہاں سے ہے؟ آپ نے یہ کہاں سے نوٹ لیے؟ میں نے کہا، وہ کہتا میں نے اپنا میں یہاں کا رہنے والا ہوں، میں نے کہاں سے لینے ہیں؟ یہ تو بہت پرانے نوٹ ہے۔ وہ کہنا نہیں یہی چل رہے ہیں، تم کس طرح کہتے ہو پرانے ہیں؟ تم کہاں رہتے ہو؟ یار ادھر سے جو ہے یہ گلی ادھر جاتی ہے، پھر ادھر جا کر وہاں ہمارا گھر ہے۔ وہ اپنا جو ہے جب زندہ تھے اس وقت کا وقت بتا رہے ہیں کہ ہمارا گھر یار ادھر کو اس گلی جائیں گے، ادھر مڑ کر جو ہے ہمارا گھر آ جائے گا۔ تو اس بحث ہو رہی تھی کہ ارد گرد کے دکاندار اکٹھے ہو گئے، اور وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ برسوں پہلے کے نوٹ جو ہے یہ اس وقت چلا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میرا گھر جو ہے یہ اس گلی میں جو ہے ادھر مڑ کر جو ہے وہ میرا گھر ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ جب انہوں نے جو ہے زیادہ سوالات کرنے شروع، اس نے دوڑ لگا دی، زیادہ سوال کرنا شروع کر دیے، تو اس کو جو ہے فکر پڑ گئی، خطرہ آ گیا کہ یہ تو پکڑ لیں گے مجھ کو، اور میرے ساتھیوں کو بھی پکڑ لیں گے غار میں سے۔ فوراً اس نے جو ہے دوڑ لگا دی، وہ بندے پیچھے پیچھے، وہ آگے، اور پھر جو ہے بھاگ کر جو ہے وہ غار میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر ان کو سلا دیا۔ پھر جو ہے یہ تحقیق ہوئی، پرانے بزرگوں نے جو ہے ان کو کہا، ان کو ہاں بھائی ہمارے بڑوں میں سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے جو ہے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر نیا دین جو ہے وہ قبول کر لیا تھا، اور پھر جب جو ہے ہمارے بڑوں نے ان کو تنگ کیا تو وہ اس غار میں جا کر جو ہے وہ چھپ گئے تھے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں۔ تو اب ان کو جو ہے بستی والوں کو یقین ہو گیا
کہ پیغمبر جو کہتے تھے کہ تمہیں مار کر جو ہے اللہ دوبارہ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات تمہارے اوپر واضح کر دی ہے۔ آسرنا، ہم نے واضح کر دی، ہم نے کھول کر بیان کر دی ہے، علیہم، اوپر ان کے، یہ بات ہم نے ان پر واضح کر دی کہ اللہ رب العزت جو ہے انسانوں کو مار کر یا سلا کر 309 برس کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ ان کی قوم کو یقین آ گیا، اور اب ان کی قوم کے اندر جو ہے وہ یقین والے بھی پیدا ہو گئے، اور کافر مشرک بھی جو ہے جو اپنے دین پر ڈٹے رہے وہ بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے حق ان کے اندر جو ہے اس کھانا لے جانے والے کے ذریعے حق کو واضح کر دیا، روشن کر دیا۔ آسرنا، ہم نے بات کو روشن کر دیا، کھول کر بیان کر دیا ہم نے کہ اللہ رب العزت جو ہے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ، کہ بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ کا حق سچا ہے۔ اللہ نے اس بندے کو بھیج کر اس قوم کو جو ہے شعور دیا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ انسانوں کو سلا کر، موت کی نیند سلا کر دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ یہ ہمارے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، اللہ نے ہمیں دکھایا ہے کہ میں جو ہے مارنے کے بعد 309 سال کے بعد دوبارہ بھی سونے والوں کو یا مرنے والوں کو میں دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ اور انہوں نے اس بات پر یقین کرنے والوں نے یقین کر لیا کہ واقعی اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے کہ میں تمہیں جو ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک حقیقی قیامت، لا ریب، نہیں کوئی شک، فیہا، بیچ اس قیامت کے، جو کہ حقیقی قیامت ہے اس میں کوئی شک نہیں رہا۔ یہ چیز کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ رب العزت جو ہے قیامت کے موقع پر، قیامت کے بعد جو ہے دوبارہ لوگوں کو اٹھائیں گے، زندہ کریں گے۔ یہ بات ان پر بالکل واضح ہو گئی۔ اِذ یتنازعون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے آپس میں، تنازع آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، یعنی بحث رہے تھے، بینہم، درمیان اپنے، امرہم، اپنے فیصلے پر۔ اب جو ہے کہ جو ایمان لے آئے کہ واقعی اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے ہمیں دکھا دیا کہ اتنے سال بعد اس نے بندے جو ہے وہ زندہ کیے ہیں، تو اب انہوں نے جو ہے ایمان کی بنیاد پر جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے جو ایمان لائے، اور انہوں نے کہا بھئی اس غار میں رہنے والوں کی کوئی یادگار نشانی جو ہے یہاں بنانی چاہیے۔ تو فقالو، پس کہا انہوں نے، ابنو، بناؤ، علیہم، اوپر ان کے، بنیانن، کوئی عمارت۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ غار کے سامنے وہ مین روڈ تھی جس پر وہ غار تھی، دوسرے شہروں کی طرف جانے والا وسیع راستہ تھا، مین روڈ تھی۔ تو انہوں نے، ایک گروہ نے کہا کہ یہ سڑک کے دوسری طرف، غار کے دوسری طرف، سڑک کے دوسری طرف غار کے سامنے جو ہے ہم ایک عمارت جو ہے بنا دیتے ہیں نشانی کے طور پر کہ یہاں پر جو ہے وہ نوجوان سو رہے ہیں جنہوں نے شرک و کفر کو چھوڑ کر توحید کو تسلیم کر لیا تھا، اور قوم ان کے خلاف ہو گئی تھی، اور وہ جو ہے غار میں جا کر چھپ گئے تھے۔ اب انہوں نے جو ہے ایمان والوں نے، ایک گروہ نے کہا کہ یہاں پر جو ہے غار کے سامنے سڑک کی دوسری طرف جو ہے ہم کوئی عمارت جو ہے یادگار بنا دیتے ہیں، تو تاکہ لوگوں کے لیے یہ یادگار رہے کہ یہاں اس غار کے اندر جو ہے ایمان لانے والے لوگ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ربہم، رب ان کا، عالم، زیادہ جاننے والا ہے، بہم، ساتھ ان کے، جو کچھ بھی انہوں نے جھگڑا کیا، آپس میں بحث کی، تو ایک گروہ نے کہا جی ہم عام عمارت بنا دیتے ہیں نشانی کے طور، دوسرا گروہ جو تھا جو ان پر پہلے گروہ پر غالب آ گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں ایک مسجد بنائیں گے۔ اب ہے تو ایمان والے، لیکن دیکھیں سوچ میں کتنا فرق ہے۔ ایک گروہ نے کہا کہ عام عمارت جو ہے، جیسے جو ہے ہار روڈ پر جو ہے وہ پٹو نے جو ہے وہ لمبا سا جو ہے وہ بنا دیا تھا نشان، یادگار۔
اس طرح وہ پرانے لاہور میں سے باہر جو ہے راوی، پرانے راوی کے پاس جو ہے وہ بھی یادگار کے کا ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ستون بنا ہوا ہے۔ لیکن ایک گروہ جو جن کی تعداد زیادہ تھی پہلے گروہ پر غالب، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے تاکہ مسجد کا فائدہ ہو لوگوں کو، جو مسافر جو ہیں نماز پڑھنا چاہیں، ہم یہاں پانی کا بھی بندوبست کریں گے، مسجد بھی بنائیں گے، نماز کے لیے ہم بندوبست کریں گے تاکہ مسافر جو ہے آنے جانے والے اس عمارت میں عبادت کریں۔ صرف عمارت بنانے کا کیا فائدہ، تو کیوں نہ ہم مسجد بنا دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قال الذین، کہا ان لوگوں نے، غلبوا، جو غالب ہوئے، علی امرہم، اوپر اپنے فیصلے کے، جو اپنے فیصلے میں غالب آئے پہلے گروہ کے مقابلے میں کہ ایک عمارت بنا دینی چاہیے نشانی کے طور پر، ان کے مقابلے میں جو گروہ دوسرا جو تھا وہ غالب آیا اپنے فیصلے پر کہ ہم جو ہے لنتخذن، البتہ ہم ضرور پکڑیں گے، علیہم، اوپر ان کے، یا سامنے ان غار والوں کے، مسجداً، ایک مسجد۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی عمارت کا کیا فائدہ، جب وہ کوئی عمارت جو ہے استعمال نہ ہو تو فائدہ کیا، ہم مسجد بنائیں گے تاکہ مسافر جو ہے وہاں رات کو رات بھی گزار سکیں، پانی کا بندوبست کریں گے اور اللہ کی عبادت بھی کریں، رات بھی رہیں، تو یہ مسجد ہم وہاں پر جو ہے ضرور بنائیں۔ سیقولون، جلد لوگ کہیں گے، ثلاثۃ، کہ وہ غار والے تین تھے، رابع، وہ چوتھا، ہم، ان کا، کلب، ہم، کتا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگ جو ہے ان کے بارے میں آپ کی امت کے لوگ بھی جو ہے اندازہ لگائیں گے، اٹکل پچو لگائیں گے کہ بھی وہ غار والے تین تھے، رابع، ہم، چوتھا ان کا، کلب، ہم، کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ خمسۃ، وہ غار والے پانچ تھے، سادس، چھٹا، ہم، ان کا، کلب، ہم، کتا تھا۔ فرمایا لوگ جو ہے ایسے جو ہے ٹیوے لگائیں گے، اندازے لگائیں گے، ان کو صحیح نہیں پتہ۔ رجمم بالغیب، پتھر مارتے ہوئے، بالغیب، غیب میں، یہ رجمم بالغیب کے معنی ہوتا ہے اٹکل پچول، اٹکل پچو لگانا یا اندازے لگانا۔ وہ جو ہے رجمم بالغیب، غیب میں پتھر ماریں گے یعنی اٹکل پچو لگائیں گے، اندازے لگائیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، سبعۃ، وہ غار والے سات تھے، وَثَامِنُہُم، اور آٹھواں ان کا، کلبہم، کتا تھا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو کہہ دیں، یہ اندازے لگانے والے جو ہیں نا ان کے بارے میں ان کو کہہ دیں، ربی، رب میرا، عالم، زیادہ جاننے والا ہے، بعدتہم، ساتھ ان کی عدت کے، گنتی کے، کہ وہ کتنے تھے، میرا رب جو ہے اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ ما یعلمہم، نہیں جانتا ان کے بارے میں یا ان کو، الا قلیل، مگر تھوڑے لوگ، مگر تھوڑے سا علم یا تھوڑی سی معلومات، لوگ جو ہے معمولی معلومات ان کے بارے میں جانتے ہیں، مکمل طور پر ان کے حال احوال کو، کتنے تعداد میں تھے، کہاں سے کہاں تک جو ہے عرصہ وہ سوئے، تو ان لوگوں کو اتنا عرصہ کیسے سوئے رہے، ان کے جسموں کو مٹی کیوں نہیں کھائی، یہ ساری معلومات جو ہے اللہ تعالیٰ تو مکمل جانتا ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ بہت تھوڑا علم جو ہے ان کے بارے میں رکھتے ہیں۔ فرمایا فلا تمارو، پس نہ تو جھگڑا کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیہم، بیچ بارے ان غار والوں کے، الا، مگر، مراءً، جھگڑا کرنا یعنی بحث کرنا، ظاہراً، ظاہر طور پر، جو چیزیں تمہیں ظاہر ہوئی ہیں صرف ان تک ہی آپ جو ہے ان کے بارے میں بحث کریں، جو بذریعہ وحی آپ کو بتائی گئی ہیں، جو نہیں بتائی گئی اللہ نے مخفی رکھی ہیں، ان کے بارے میں آپ ان لوگوں سے جھگڑا نہ کریں، بحث نہ کریں، یعنی جتنا آپ کے پاس علم ہے اس علم کے حق میں آپ لوگوں سے بحث کر لیں، جس کا علم نہیں ہے اس معاملے میں داخل نہیں ہونا۔ فرمایا ولا تستفت، اور نہ تو پوچھ، فتویٰ کے معنی ہوتا ہے پوچھنا، جواب پوچھنا، مسئلہ پوچھنا، ولا تستفت، اور نہ تو فتویٰ مانگ، نہ تو علم معلومات مانگ، نہ تو
فتویٰ دے یا فتویٰ مانگ، فیہم فتویٰ دے نہیں فتویٰ مانگ، فیہم بیچ بارے ان کے، منہم ان لوگوں میں سے، احدہ کسی سے بھی، چونکہ ان کے بارے میں بہت تھوڑا علم ہے لوگوں میں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وحی کے جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اتنے میں ان کے ساتھ جو ہے بحث کر، جتنا آپ کے پاس علم نہیں ہے اس کے بارے میں ان سے لوگوں سے بحث نہیں کرنا۔ ولا تستفتی، اور نہ تو پوچھ لوگوں سے، فیہم بیچ بارے ان غار والوں کے، منہم ان میں سے، احدہ کسی سے بھی، غار والوں کے بارے میں جتنا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اس میں اتنا جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں، باقی جتنا نہیں ہم نے بتایا وہ اس بحث میں نہ پڑیں، اور نہ لوگوں سے، ولا تستفتی، اور نہ تو فتویٰ مانگے یا نہ پوچھیں آپ، فیہم بیچ بارے ان غار والوں کے، منہم ان میں سے، احدہ کسی سے بھی، لوگوں میں سے کسی سے بھی ہے غار والوں کے بارے میں مت پوچھے گا۔ ولا تقولن، اور نہ تو کہہ، بشیء واسطے کسی بھی چیز کے، انی بے شک میں، فاعل کرنے والا ہوں، ذالک یہ کام، غدن کل، آنے والے کل۔ نبی علیہ السلام کو مکہ والوں نے کہا کہ آپ، یہودیوں نے جو ہے یہ مکہ والوں سے کہا کہ اس نبی سے پوچھو ان غار والوں کے بارے میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہ کہا، تو انشاءاللہ کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو بغیر انشاءاللہ کے مستقبل میں، آئندہ زمانے میں کوئی کسی چیز کا دعویٰ نہ کیا کر۔ یہ ولا تقولن، اور نہ تو کہہ، بشیء واسطے کسی بھی کام کے، کسی بھی چیز کے، انی کہ بے شک میں، فاعل کرنے والا ہوں، ذالک غدن یہ کام کل، الا مگر ان یشاء یہ کہ چاہے اللہ ہو، اللہ تعالیٰ، اللہ کے جو ہے آئندہ مستقبل کے بارے میں کسی بھی کام کا دعویٰ نہ کیا کر، اور کرنا ہے دعوت وہ انشاءاللہ ضرور کریں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل یا پرسوں یا آئندہ وقت جو ہے میں یہ کام کروں گا۔ انشاءاللہ کے بغیر جو ہے مستقبل کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان ہے، پتہ نہیں جس وقت تک وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ زندہ ہی نہ رہے، اس سے پہلے اس کو موت آ جائے، اس لیے یہ وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ تو مستقبل کا وعدہ کرتے ہوئے کسی سے بھی انشاءاللہ ضرور کہو کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی میں زندہ رہا اس وقت تک تو میں یہ کام کر دوں گا۔ یہ ہے اس پر۔ تو نبی علیہ السلام نے جو ہے مکہ والوں کو یہودیوں کے کہنے پر جو ہے ان کو بتایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، لیکن کل جبریل علیہ السلام نہیں آئے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ بھیجے تو آتے ہیں۔ تو 21 دن 20 سے 21 دن جو ہے وہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ نہ آئے، اور نبی علیہ السلام کو بڑی پریشانی ہوئی کہ میں نے ان کو کہا کہ کل آئے بتاؤں گا، لیکن جبریل علیہ السلام نہیں آئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ میں کل جو ہے یہ کام کروں گا، یہ کل والا معاملہ جو ہے بغیر انشاءاللہ کے نہ کہا کرو۔ ولا تقولن، اور نہ تو کہا، نہ آپ کہیں، بشیء واسطے کسی بھی چیز کے، انی فاعل ان کے بے شک میں کرنے والا ہوں، ذالک یہ کام، غدن کل، الا انشاءاللہ مگر یہ کہ جو چاہے اللہ۔ انشاءاللہ کے ساتھ دعویٰ کرنے مستقبل کا، ویسے انشاءاللہ کے بغیر نہیں۔ وذکر، اور ذکر کر، ربک اپنے رب کا، اذا نسیتا جب تو بھول جائے۔ اگر انشاءاللہ بھول گئے ہو تو بعد میں کہہ لو یہ انشاءاللہ، دل میں کہہ لو۔ اگر بندہ جو ہے جس سے آپ نے وعدہ کیا ہے وہ چلا گیا ہے تو دل میں کہہ لو، اور اگر موجود ہے تو انشاءاللہ دہرا دو کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ یہ کام جو ہے 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 1 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد میں کروں گا۔ وذکر ربک، اور ذکر کیجیے اپنے رب کا، اذا نسیتا جب آپ بھول دیں، وقل، اور کہیے، عسیٰ قریب ہے، ان یہدینی یہ کہ ہدایت دے مجھ کو، ربی رب میرا، دے اقرب واسطے قریب ترین ہدایت کے، من ھذا اس سے، راشدہ ہدایت میں، قریب ہے کہ میرا رب جو ہے اس ہدایت کے معاملے میں، یا قرآن جو ہدایت ہے اس کے بارے میں مجھے میرا رب جو ہے سب سے زیادہ قریب تر جو ہے وہ بنا دے گا ہدایت کے اعتبار سے۔
تو پیغمبر جو ہیں وہ ہدایت کے اعتبار سے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وہ لبثوا وہ رہے فی کہفہم بیچ غار اپنی کے ثلاثہ میاتن 300 ثلاثہ 300 100 سنین سال، سنتن سے جمع سنینہ، ثلاثہ 300 ثلاثہ 300 سال، سنینہ میاتن کے معنی 100 ثلاثہ 300 سنین سال۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَبِثُوا فِي کَہْفِهِمْ، اور وہ غار والے جو تھے رہے کاہ میں، سوئے رہے غار میں، ثلاثہ 300 سنین سال، وَازْدَادُوا اور انہوں نے زیادہ کیے 9 سال، 300 کے بعد زیادہ کتنے کیے؟ 9 سال، یعنی 309 سال اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غار والے جو تھے اس غار میں سوئے رہے۔ پھر دیکھ لیں وَلَبِثُوا فِي کَہْفِهِمْ، اور رہے وہ بیچ اپنی غار کے ثلاثہ 300 سنین سال، وَازْدَادُوا اور زیادہ کیے انہوں نے 9 سال، تو 309 سال وہ سوئے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عالم، اللہ زیادہ جاننے والا ہے بما ساتھ اس کے جو لبثوا وہ رہے، پورا علم جو ہے اللہ کے پاس ہے کہ 109 سال کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ، یہ مکمل ڈیٹا جو ہے خبر جو ہے میرے اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا لہو واسف، اللہ ہی کے غیب السماوات چھپی چیزیں ہیں تمام آسمانوں کے، والارض تمام زمینوں کے، زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جاننے والا جو ہے اللہ تعالیٰ، چھپی چیزوں کو جاننے والا اللہ ہے۔ اب صرف ہی وہ کس قدر دیکھنے والا ہے، واس میں کس قدر وہ سننے والا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی ساری مخلوق کی فریادیں بہت زیادہ سننے والا ہے، قریب سے سننے والا ہے، اور جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھنے والا بھی ہے۔ اب صرف ہی وہ دیکھنے والا ہے، سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے، اسمع اور سب سے زیادہ سننے والا ہے اپنی مخلوق کی باتوں کو۔ فرمایا ما لہم نہیں ہے واسم لوگوں کے من دون ہی سوائے اس اللہ کے میں ولی، کوئی دوست اللہ کے علاوہ کوئی سچا دوست نہیں ہو سکتا۔ انسان جو ہے دوستی نمائے کچھ عرصہ بعد جو بگڑ جاتا ہے وہ تو دوستی جو ہے وہ دشمنی سے بدل جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے دوست ہے، بشرطے کہ انسان اس کے ساتھ دوستی کا حق ادا کرے۔ اگر انسان دوستی کا کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کام یہود و نصارہ اس کے خلاف دشمنوں کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے کوئی دوستی نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی، وہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ عمل اس کے الٹ ہے۔ جب انسان اپنے کلمہ اقرار کے خلاف عمل کرتا ہے تو وہ اس کا کلمہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا عہد اللہ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا اس معاملے میں، زبان سے اقرار کر لیتا ہے، وعدہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ذرا بھی اس کی مدد نہیں کرتا تو وہ وعدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ فرمایا ولا یشرک، اور نہیں وہ شریک بناتا، حصے دار بناتا، فی حکم ہی بیچ اپنے فیصلوں کے، احدا کسی کو بھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ظالم فرقے جو ہے اس لیے قرآن نہیں پڑھنے دیتے لوگوں کو کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، خود گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس قرآن کے مخالف ہے۔ قرآن تو حق باتیں بتاتا ہے، سچ بتاتا ہے کہ اللہ جو ہے اپنے حکموں میں، اپنے فیصلوں میں کسی کو شامل نہیں کرتا، نہ کسی کو شامل کرتا، یعنی نہ کسی کا مشورہ لیتا ہے کسی سے کہ یہ میں کام کروں یا نہ کروں، اور نہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ ہے کہ کوئی اس سے پوچھے کہ تو نے بارش کیوں نہیں برسائی، یا بارش برسا کر تو نے سیلاب کیوں پھیلا دیا ہے۔ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اس لیے اللہ کے فیصلوں میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شامل نہیں ہے، کوئی حصے دار نہیں ہے۔ تو فرمایا ولا یشرک، اور نہیں وہ شامل کرتا، نہیں حصے دار بناتا، فی حکم ہی بیچ اپنے فیصلوں کے، احدا کسی کو بھی۔ سب سے اعلیٰ ذات جو ہے پیغمبر کی ہے، وہ کسی پیغمبر سے مشورہ نہیں لیتا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں،
وہ اپنے فیصلوں میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لیتا، کسی کی بات نہیں سنتا، کسی کا لقمہ قبول نہیں کرتا۔ وما تشاءون الا ان شاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا، وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ولا یشرک، اور نہیں وہ شریک بناتا، حصے دار بناتا، شامل کرتا فی حکم ہی، بیچ اپنے فیصلوں کے احدہ کسی کو۔ وَاتْلُو، اور تلاوت کیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما اوحی، جو وحی کی جاتی ہے الیک طرف آپ کی، من کتاب رب کا، کتاب آپ کے رب کی سے، آپ کے رب کی جو کتاب ہے آسمانی، اس میں سے لوگوں کے سامنے تلاوت کیجیے۔ اللہ کا قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ سلیبس جو ہے تبلیغ کا اللہ نے مقرر کر دیا کہ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے وہ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں۔ یہ جو فرقوں نے اپنی جھوٹی کتابیں گھڑ لی ہیں گمراہ کرنے کے لیے، گمراہ لوگوں نے، اس کی تلاوت نہ کریں، نہ کسی کو جو ہے یہ پڑھنے کا کہیں۔ اگر کہنا ہے کسی کو پڑھنے کا یا پڑھانا ہے تو یہ اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے جس کو آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ آپ کو منع کیا جاتا ہے، اس قرآن کے علاوہ کوئی کسی فرقے کی کتاب جو ہے آپ نہیں پڑھیں گے۔ فرمایا وَاتْلُو مَا أُوحِیَ، اور تلاوت کیجیے جو اوحیہ وحی کی جاتی ہے۔ وحی کون سی کتاب ہے؟ وحی کی قرآن پاک، اس کی آسمانی تفسیر، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ وحی کے لیے اتری ہیں۔ الیہ کا طرف آ کہ من کتاب رب کا، آپ کے رب کی کتاب میں سے، قرآن پاک جو آپ کے رب کی کتاب ہے اس میں سے جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھ کر جو ہے سمجھائیں لوگوں کو۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر جو ہے قرآن پاک صحابہ کرام کو پڑھایا، سکھایا اور اس پہ عمل کروایا۔ آج ایمانداری سے دیکھ لیں، ہماری تمام مسجدیں الا ماشاء اللہ، تمام مسجد جو ہیں وہ وہاں قرآن نہیں پڑھایا جاتا۔ قرآن سے سب جو ہے وہ باغی ہیں۔ 72 کے 72 فرقے جو ہے قرآن پاک جو ہے، نہ خود جو ہے ان کے مذہبی پیشوا خود جانتے ہیں اس کو، اور نہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ان کو اپنے فرقوں کی کتابیں دیتے ہیں کہ یہ حضرت صاحب کی کتاب آپ کے لیے کافی ہے، یہ اللہ کی طرف سے سمجھو، اللہ کی طرف سے سمجھو اس کو۔ اللہ کہتا ہے یہ میری طرف سے نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، میری طرف سے ہے، جو وحی میں اتری ہے کتاب وہ قرآن پاک، وہ ہے میری طرف سے۔ فرمایا لا مبدل، نہیں کوئی بدلنے والا کلمات ہی، اس کے فیصلوں کو، اس کے قرآنی فیصلوں کو، جو قرآن کے اندر فیصلے ہیں اس کے، ان کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی شخص نہیں بدل سکتا۔ اور یہاں میں ایک نقطہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو صحابہ کرام کے خلاف شیعہ فرقہ ہے، ان کے لیے سورہ نور کی 14 نمبر آیت جو ہے بہت بڑی دلیل ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام جھگڑے جو ہیں صحابہ کرام کے خلاف وہ سب ختم کر دیے۔ وَإِن تو فرمایا کہ ایک تو جو ہے 8ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ نے لوگوں کی اکثریت کی باتیں جو ہے مان لی تو آپ کو اللہ کے دین سے گمراہ کر دیں گے۔ اور سورہ نور کی 14 نمبر آیت جو ہے اس میں اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں بالکل واضح فیصلہ دے دیا، جن کو کہتے ہیں 100 رسا دے سرے تے گنڈ، یہ سرے پر گرا ہے یہ آیت جو ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، سورہ نور کی آیت نمبر 14۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ عَلَيْكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اے ایمان والو، نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے صحابہ، یہ اس موقع کی آیت ہے، وہی ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو آیا تھا جب منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا تھا برائی کا، تو اللہ نے جو ہے سورہ نور جو اتار دی اور صحابہ کرام کو جھڑکا کہ تم گونگے بن کر کیوں نہیں رہے، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ منافقو، نبی کی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی، بد کردار نہیں ہو سکتی، تم کیوں نبی کی بیوی کے خلاف جو ہے بکواس کر رہے ہو، تم کیوں نہیں بولے ایمان والے؟ فرمایا تمہارا خاموش رہنا یہ جرم ہے۔ اگر تم پر جو ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں نہ ہوتا
لمسکم، البتہ چھوتا تم کو، فی ما افضتم، جو تم نے اختیار کیا، یعنی خاموشی اختیار کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی عزت کے بارے میں تم نے کیوں نہیں کہا لوگوں کو کہ نبی کی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی؟ بیوی جو ہے اگر بری ہو مرد کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے، مرد منہ چھپائے پھرتا ہے، وہ کہیں یہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ نہیں سکتا۔ اگر کسی کی بری عورت جو ہے وہ بری ہے، سب لوگ کہتے ہیں یہ فلاں دلہ ہے جس کی بیوی جو ہے وہ یہ کرتوت کرتی ہے، یہ کرتی ہے۔ تم نے کیوں نہیں کہا اس وقت؟ کیوں خاموش رہے تم؟ جب منافقین نے جو ہے نبی علیہ السلام کی بیوی جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف جو ہے بہتان لگانا شروع کیا، جھوٹ پھیلاتے رہے، تم خاموش کیوں نہیں رہے؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ نبی کی بیوی جو ہے بد کردار نہیں ہو سکتی، نبی پاک اس کی بیوی بھی پاک، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک ہو تو بیوی جو ہے وہ ناپاک ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ نبی کی بیوی کافر ہو سکتی ہے لیکن بد کردار نہیں ہو سکتی۔ جہاں میں کھول کر بتا دوں سمجھ لیں، جیسا نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، نبی کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے، وہ بھی گزرے ہوئے زمانے میں، آج نہیں۔ آج اللہ نے فیصلہ کر دیا اسی سورہ نور کے اندر کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک گندی عورتیں جو ہے گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں۔ اس امت کے لیے فیصلہ کر دیا کہ کافر کا اور ایمان والے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ماضی میں تھیں یہ عورتیں، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، لیکن وہ کافر تھیں لیکن بد کردار نہیں تھے۔ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے بد کرداری کی تہمت لگائی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر فضل نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، یہ دونوں جگہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے تم پر اے ایمان والو۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تمہارے اس خاموش رہنے پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے لمسکم فیما افضتم، البتہ چھوتا تم کو جو ہے جو تم نے جو ہے رویہ اختیار کیا، افضتم کہ تم خاموش رہے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب تمہیں پہنچتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت جو ہے یہ صحابہ کرام کے لیے ہے، دنیا میں بھی رحمت، آخرت میں بھی رحمت۔ اور یہی رحمت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جب صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے اللہ نے رحمت اور فضل جو ہے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ جنتی ہیں، بالکل کوئی شک نہیں ہے۔ ان پر اللہ کا فضل بھی ہے اس دنیا میں اور اس کی رحمت بھی ہے اس دنیا میں، اور پھر آخرہ، یہ آیت نکال کر ذرا غور سے پڑھنا ہے اس کو، کہ ان پر اللہ کی رحمت اور فضل آخرت میں بھی ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے وہ جنتی ہیں وہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے پیغمبر کیا آپ بھی اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو جب صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کو ایمان والوں کو اس سورہ نور کی آیت نمبر 14 کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل اور رحمت کی جو ہے خوشخبری سنا دی ہے کام، تو پھر وہ جنتی ہیں۔ اس آیت نے تو فیصلہ ہی کر دیا، سب جھگڑے جو ہے ختم کر دیے۔ اب جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں ہمارے پاس ان کا علاج کو نہیں ہے۔ میری کافی بحثیں اس وقت اپنے خاندان سے ہوتی تھی، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ قرآن ہی نہیں ہے۔ جب قرآن کی حق بات بیان کی جاتی ہے کہتے ہیں یہ ہمارا قرآن نہیں، ہمارا تو قرآن جو تھا وہ ہمارا امام غائب جو ہے وہ لے کر غائب ہو گیا۔ اب یہ جھوٹ جو ہے وہ کرتے ہیں اس قرآن کا انکار کرنے کے لیے۔ جب فیصلہ ان کے خلاف قرآن میں کہیں آتا ہے تو پھر جھوٹ بولنا شروع کر، یہ تو ہمارا قرآن ہی نہیں ہے، یہ تو 40 پارے کا قرآن تھا اور حضرت عثمان کی بکری جو ہے 10 پارے کھا گئی تھی۔ اس طرح وہ جو ہے مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنا فیصلہ کر دیا سورہ نور کی 14 نمبر آیت میں کہ ایمان والو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس دنیا میں اور آخرت میں نہ ہوتی
تو تم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اب چونکہ عذاب نازل نہیں ہوا، لہٰذا اس کی رحمت اور اس کے فضل سے یہ سارے صحابہ کرام جنتی ہیں۔ ان میں سے کسی پر بھی بہتان لگانا جو ہے یہ من گھڑت ہے۔ فیصلہ اللہ کے رسول کا جو ہے وہ اصل فیصلہ ہے۔ سورہ نساء کے اندر کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو فیصلے کے اللہ کے رسول کی طرف جو ہے اپنے جھگڑے کو لے کر آؤ۔ فیصلے کی اتھارٹی صرف اللہ اور اللہ کا پیغمبر ہے، بس اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلے قرآن ہے، نبی علیہ السلام کے فیصلے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو جو ہے فیصلے کرنے کی جو ہے کوئی اختیار نہیں ہے قرآن پاک کی روح سے کہ صحابہ کرام کو یہ بولے اور وہ بولے، وہ نہیں بول سکتا۔ تو جب ایسی دلیلیں موجود ہیں قرآن پاک میں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں فضل اور رحمت کی آیت موجود ہے، تو پھر یہ ان کی بدبختی ہے کہ ان سے کوئی بس نہیں پڑتا، تو کہتے ہیں یہ ہمارا قرآن ہی نہیں ہے، ہمارا قرآن تو جو ہے امام غائب لے کر جو ہے وہ غائب ہو گئے۔ پھر یہ بات جھوٹی بات گاڑ لیتے ہیں قرآن کو نہ ماننے کے لیے۔ تو اس طرح جو ہے لوگوں کو جو ہے گمراہ کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا مبدل لکلمات ہی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے فیصلوں کو۔ اللہ کا فیصلہ ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 14 میں یہ رب کا فیصلہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام پر جو ہے اللہ کا دنیا میں بھی فضل اور رحمت ہے، آخرت میں بھی فضل اور رحمت ہے۔ جھگڑا ہی ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے کر۔ فرمایا وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز نہیں پائے گا من دونہ ہی سوائے اس اللہ کے ملتحدہ کوئی پناہ کی جگہ۔ انسان کو جو ہے اگر کوئی پناہ کی جگہ مل سکتی ہے تو صرف اللہ سے مل سکتی، کوئی کسی کو پناہ دینے والا نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ، اور تو پختہ رکھ نفس کا، اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اصبر پختہ رکھ، صبر کرنے کے معنی پختہ رہنا، ہائے وائے نہ کرنا، نہ پیٹنا، نہ دھتر مارنا، نہ بال نوچنا، نہ کپڑے پھاڑنا، یہ سب بے صبری کی نشانی ہے، یہ بے صبری نہیں کرنی۔ وَاصْبِرْ، صبر کر، پختہ رکھ نفس کا، اپنی جان کو، مع الذین، ساتھ ان لوگوں کے، یدعون جو پکارتے ہیں ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح کے وقت، والعشی، اور شام کے وقت۔ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو ان کے ساتھ پختہ کر، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ آپ پختہ رہو، منافقین کی باتوں کی طرف نہیں جانا، ان کی باتیں نہیں سننی، ان کی طرف کان نہیں رکھنا۔ آپ نے اپنے دل کو اپنے صحابہ کے ساتھ رکھنا ہے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں، وجہ ہو، اس کے چہرے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا۔ جو آپ کے ساتھی ہیں صحابہ کرام، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اس خوشنودی کے ذریعے اللہ اور رسول کے حکم اور فیصلے مانتے ہیں وہ۔ ولا تعدو، اور نہ تو پھر، ولا تعدو، اور نہ پھر جائیں، عینا کا، دونوں آنکھیں تیری، عنہم، ان سے، ان صحابہ کرام سے جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، ان سے جو ہے لا تعدو، نہ پھر جائیں، عینا، دونوں آنکھیں، کا، آپ کی، عنہم، ان سے، ان سے آپ نے منہ نہیں پھیرنا۔ یہ جو آپ کے ساتھ صحابہ کرام ایمان والے ہیں، ان سے آپ نے اپنی نظروں کو نہیں پھیرنا۔ ترید، تو ارادہ رکھتا ہے، زینت الحیات الدنیا، خوبصورتی دنیا کی زندگی کی، یعنی دنیا کی خوبصورتی جو ہے، کئی نعمتیں جو ہے ان کی طرف اپنی آنکھوں کو نہ پھیر، ان کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جو ہے محبت نہیں کرنی، اپنے صحابہ سے محبت کر، دنیا سے محبت نہ کر۔ جو دنیا خوبصورت بنائی گئی ہے اس کی طرف جو ہے دھیان نہ دے، بلکہ جو ہے تیری اصل منزل جو ہے وہ لوگوں کو ایمان سکھانا ہے، اور صحابہ کرام کو تیار کیا ہے تو تیری نظر ان کی طرف ہونی چاہیے جن کے پاس دنیا کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے، بھوکے پیاسے ہیں، پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، کبھی کھا لیا، مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو پھر بھی شکر کیا اللہ تعالیٰ کا۔ یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں دنیا کی خوبصورتیاں جو ہے ان کی طرف تیری دونوں آنکھیں جو ہے وہ نہ دیکھیں، مگر دیکھنا ہے تو صرف صحابہ کرام کو دیکھنا ہے جن کے پاس دنیا کی کوئی زینت نہیں ہے، جو خستہ حال ہیں لیکن اللہ کے دین کو بڑی پختگی سے چمٹے ہوئے ہیں۔
فرمایا ولا تطع، اور نہ تو حکم مان من ان لوگوں کا اغفلنا، غافل چھوڑ دیا ہم نے، غافل کیا ہم نے، غلط ہے ترجمہ، غافل چھوڑ دیا۔ جو اللہ کے دین سے غافل رہنا چاہتا ہے، نہیں سیکھنا چاہتا دین، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی نہ سیکھو، تو غفلت اختیار کر اللہ کے دین سے، ہم تو یہ سیکھا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ولا تطع، اور نہ تو اطاعت کرنا، کہنا من ان لوگوں کا اغفلنا، غافل چھوڑ دیا ہم نے، غافل کیا ہم نے نہیں ہے، غلط ہے یہ ترجمہ، غافل چھوڑ دیا ہم نے قلبہ، ان کے دلوں کو، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے، جن کے دلوں کو ہم نے جو ہے کفر شرک منافقت کی وجہ سے، ان کے دلوں میں کفر شرک منافقت ہے، انہوں نے کفر بھر رکھا، اپنے گندگی بھر رکھی اپنے دلوں کے، اور ہمارے دین سے غافل ہیں۔ آپ جو ہے ان کا کہنا نہیں مانیں گے، ان کا حکم نہیں مانیں گے۔ اور دیکھ لیں ہم کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں، کافروں کا آئین جو ہے وہ کافروں کے حکم ہیں، فیصلے ہیں، ان کی جو ہے وہ تہذیب ہے، ہم جو ہے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو جن کے دل جو ہے ان کی غفلت کی وجہ سے جو ہے ہماری یاد سے، ذکر سے، نصیحت سے غافل ہو گئے ہیں، ان کا کہنا نہ مان۔ واتبع ہواہ، اور جو شخص پیچھے چلا اپنی خواہش کے، اس کا بھی حکم نہیں ماننا۔ جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بناتا ہے، وہ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کا دل کہتا ہے، ایسے شخص کی بھی اطاعت نہ کر۔ وکان امرہ، ہے کام اس کا فروتا زیادتی والا۔ یہ جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کے پیچھے نہیں چلتا، ان کے حکموں کے پیچھے نہیں چلتا، اپنی مرضی کے پیچھے چلتا ہے، تو یہ شخص جو ہے اس کا کام جو ہے کان امرہ فروتا، اس کا کام زیادتی والا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے۔ کائنات اللہ کی ہے، اس کائنات پر حکمرانی اللہ کی ہے، دین اللہ کا، نظام زندگی اللہ کا۔ تو جو شخص جو ہے اپنی خواہش کے مطابق ہے اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانتا ہے، تو پھر وہ جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ زیادتی کا ہے، تو اللہ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ جو اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا دین نافذ نہیں کرتا، اللہ کے پیغمبر کو حکم نازل نہیں کرتا، فیصلے نافذ نہیں کرتا، یہ زیادتی کرنے والا معاملہ ہے ان کا۔ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ، اور کہہ دیجیے حقیقی سچ میں ربکم، آپ کے رب کی طرف سے، حقیقی سچ، سچا دین جو ہے وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جو دنیا والوں نے 72 فرقوں نے جو ہے 72 فرقے بنا لیے دین، یہ سب جھوٹ ہے، باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے حق ہے۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجیے الحق من ربک، حقیقی سچ، سچا دین آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فمن شاء، پر جو شخص چاہے، فلیؤمن، پر چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے، اللہ کے آسمانی حق پر جو چاہے ایمان لے آئے، یقین کر دے۔ ومن شاء، اور جو چاہے، فلیکفر، پر چاہیے کہ وہ کفر کر دے، انکار کر دے۔ اللہ کا سچا دین جو ہے آپ کی طرف وہی کیا گیا ہے، کسی کی مرضی ہے اس پر ایمان لے آئے، نہیں مرضی بے شک کفر کرے ہو، ہم نے مہلت دی ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا انا، بے شک ہم نے اعتدنا، تیار کیا ہم نے، للظالمین، واسطے تمام ظالموں کے، نارن، آگ کو، ہم نے تمام جو ہے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ احاطہ بہم، گھیر رکھا ہے، گھیر دے گا ان کو، سرادقھا، اس آگ کے کنارے، یعنی جہنم کے کنارے جو ہے ان سب آگ والوں کو جو اپنے اندر سمیٹ لیں گے۔ احاطہ بہم، گھیر دیں گے ان کو، سرادقھا، اس آگ کے کنارے، یعنی جہنم جو ہے اس کے کنارے تمام کافروں، مشرکوں، منافقوں کو اپنے اندر سمیٹ لیں گے۔ وہیں یستغیثوا، اور اگر وہ فریاد کریں گے، یغاثوا، وہ فریاد سنے جائیں گے، بے ماء، ساتھ پانی کے، کل مہل، مانند پگھلے ہوئے تانبے کے۔ اگر جہنمی پانی مانگیں گے تو ان کو اللہ فرماتے ہیں پانی کی جگہ ہم پگھلا ہوا تانبا جو ہے پینے کے لیے دیں گے، بہت شدید ترین گرم ہوگا وہ۔ فرمایا یستغیثوا، اگر وہ فریاد کریں گے اللہ سے، جہنمی، یغاثوا، وہ فریاد سنے جائیں گے، ان کی فریاد سنی جائے گی، بے ماء، ساتھ پانی، کل مہل، مانند پگھلے ہوئے تانبے کے، شدید گرم تانبے کے، یشوی، جو جلا دے گا، الوجوہ، تمام چہروں کو، بے سا، برا ہے، الشراب، یہ خاص پینا، جہنمیوں کے لیے جو ہے
پگھلا ہوا تانبا جو ہے گرم ترین مایا بنا ہوا پانی کی طرح، وہ جب ملے گا تو فرمایا یہ بہت برا پینے کی چیز ہے۔ اور ساتھ مرتفقہ، اور بری ہے مرتفقہ رفاقت، جہنم کی دوستی بہت بری ہے۔ رفاقت مرفقہ میں نے دوستی کی جگہ، جہنم جو ہے دوستی کے اعتبار سے بہت بری ہے۔ جو شخص جہنم کو اپنا دوست بنائے گا وہ بہت برے عذاب میں رہے گا۔ وہ ان الذین، بے شک وہ لوگ آمن جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کی حقیقی نیک عمل، انا بے شک ہم لا نضیع نہیں ہم ضائع کریں گے اجر بدلہ من اس شخص کا احسن جس نے نیک کیے عمل، جو دنیا میں نیک عمل کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے عملوں کو، نیکیوں کو زائد، ان کا اجر و ثواب ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک یہ لوگ لہم واسع کے جنات، باغات ہیں عدن ہمیشہ کے، تجری چلتی ہوں گی من تحتہم، نیچے ان کے نیچے سے الانہار خاص نہریں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا بیچ ان جنتوں کے، من اساورہ کنگن، اساورہ کے معنی کنگن، من ذہب سونے سے، یعنی سونے کے بنے ہوئے کنگن پہنائے جائیں گے جنتیوں کو۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور وہ پہنیں گے، یلبسون لباس، اور وہ پہنیں گے ثیابً کپڑے، خضرًا سبز رنگ کے، من سندس باریک ریشم سے، سندس کی معنی باریک ریشم، وَإِسْتَبْرَقٍ اور موٹی ریشم سے۔ جنتیوں کو جو ہے ایک تو ہے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور لباس ان کو جو ہے سبز رنگ کا جو ہے باریک ریشم اور استبرق موٹی ریشم کا لباس ان کو پہنایا جائے گا۔ متکئین، وہ تکیے لگانے والے ہوں گے، فیہا بیچ ان جنتوں کے، علی الارائک کے اوپر خاص تختوں کے، وہ سونے کی تاروں کے سے بنے ہوئے تخت ہوں گے جس پر جنتوں کو جو ہے بیٹھنے کا موقع دیا جائے گا۔ فرمایا کہ نعم الثواب، اچھا ہے یہ بدلہ، یہ جنتیوں کا بدلہ بہت اچھا ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہاں ان کو جو ہے سونے کے کنگن بنائے جائیں گے اللہ کی طرف سے، اور ان کو جو ہے باریک ریشم، سبز رنگ کا باریک ریشم اور موٹا ریشم جو ہے دونوں قسم کے لباس ان کو پہنائے جائیں گے، اور وہ سونے کے تاروں کے بنے ہوئے جو ہے جو تخت ہیں، اریکہ تخت، ارائک جمع ہے اریکہ سے، تخت جو ہے ان پہ ان کو بٹھایا جائے گا تکیے دے کر، متکئین تکیے لگانے والے ہوں گے، فیہا بیچ ان جنتوں کے، علی الارائک کے اوپر خاص تختوں کے۔ نعم الثواب، برا ہے یہ بدلہ، استغفر اللہ، نعم الثواب، اچھا ہے یہ بدلہ، وحسنت مرتفقہ، اور اچھی ہے رفاقت، اچھی ہے دوستی، جنت کی دوستی جنتیوں کے لیے بہت اچھی ہے، جہنم کی دوستی جہنمیوں کے لیے بہت بری ہے۔ دونوں ٹھکانوں کا آپس میں بہت زیادہ تضاد ہے، الٹ ہے۔ آج لفظ جو ہے مشکل آ گئے ہیں، یہ ریکارڈنگ ہو جائے گی کہ اس کو جو ہے ایک دو دفعہ سن لینا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے ایک رکوع تک ہی رہنا چاہیے تھا، لیکن اب چونکہ ریکارڈ ہو گیا ہے، اب ریکارڈنگ سے فائدہ اٹھا لینا اس کو یاد کرنے کے لیے۔ لفظ کچھ مشکل ہیں اس میں، تو وہ آپ بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔